اچھا میرے بھائیوں، آج 15 جون 2025 کو پبلک سیشن نمبر 203 میں ہم دو کرنٹ افیئرس ڈسکس کر چکے ہیں۔ نمبر 1 جو اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اور نمبر 2 انڈیا میں جو ایک فلائٹ جو ہے وہ کریش کر گئی، 171 ایئر فلائٹ انڈیا، اس کے اوپر میں نے تفصیلاً ڈسکشن کی، اور اس کے کانٹیکسٹ میں نان مسلمز کے ساتھ ہمارا لین دین کا معاملہ، سلام کرنا ہے نہیں کرنا، ان کے مرنے کے اوپر تعزیت کس طرح کرنی، یہ 10 ایشوز میں نے ڈسکس کیے۔ اب ریئل ٹائم آپ کی پرچیوں کا سلسلہ میں شروع کرتا ہوں۔ ہر پرچی کے اوپر میں ورڈک دے دوں گا، تفصیل کے لیے کوئی ویڈیو ریفر کر دوں گا۔ ہر پرچی پر ہر دفعہ تفصیل سے نہیں بولا جا سکتا، ویڈیوز آلریڈی ریکارڈڈ ہیں، آپ رومن میں جا کے یوٹیوب پر ٹائپ کریں تو آپ کو وہ ٹاپک انشاءاللہ مل جائے گا۔ میری دکان کے پاس ایک دیوبندی تبلیغی جماعت کا بندہ ہے، وہ صبح سے شام آپ پر تنقید کرتا ہے۔ میں اس سے محبت بھی کرتا ہوں لیکن غصے میں بھی آتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو طارق جمیل صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے نا آج کچھ عرصہ پہلے تبلیغی جماعت کی مینجمنٹ کے حوالے سے، وہ آپ اس کو شیئر کروائیں، اس کو بتائیں کہ جس بندے نے پوری زندگی دی آپ کو، اینڈ یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھائی اپنے گھر کی فکر کریں، ٹھیک؟ اور یہ بہت بڑی چیز ہے، طارق جمیل سے بڑا تو کوئی مسلمان نہیں نا تبلیغی جماعت میں، تو ان کا آپ نے نو ہے جو سن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو آپ یہ بتائیں ان کو کہ آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں اور قرآن و سنت کو فالو کریں، ہم پھر بھی آپ کے ساتھ پازیٹیولی ڈیل کریں گے، غصہ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی حدیث کو کوئی صحیح کہہ رہا ہو اور دوسرا ضعیف کہہ رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہتا رہے؟ کیونکہ ہمارا دین تو قرآن بخاری مسلم سے ثابت ہوتا ہے، اہل سنت کا بخاری مسلم کے اوپر تو اتفاق ہے۔ اگر بخاری مسلم سے بھی کوئی اناد کیے ہوئے ہے تو وہ منکرین حدیث ہے، اس کو آپ اہل سنت میں تو شامل کر ہی نہیں سکتے۔ یہ تو حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے۔ تو اس لیے ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، آپ ان کتابوں کے اوپر رہیں، عقیدہ تو قرآن سے اخذ کریں۔ تو قرآن کے تو پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں ہے لوگ پاس کر سکتے، جو کہتے ہیں جی ہماری والی حدیثیں آپ لوگ ضعیف کہہ دیتے ہیں، آپ والی جو صحیح ہے، وہ قرآن تو سب کا ہے نا۔ تو قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آپ کہہ رہے ہیں بری بری سرکار بری، کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا بہاول حق بیڑا تک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا، ہاں، یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو پازیٹیولی آپ لوگوں کے سامنے دعوت رکھیں، باقی یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دین بالکل واضح ہے جی، سیدھی سی بات ہے۔ آپ کی پرانی ویڈیو میں آپ نے کہا کہ اگر پہلی رکعت میں فاتحہ پڑھی، رکوع کے وقت پہنچ گئے تو رکعت نہیں ہوگی۔ اب آپ کی ویڈیو دیکھیے، ہاں جی، وہ پہلے بھی آپ نے آدھی دیکھی ہے، اب بھی آپ نے آدھی دیکھی ہے، پہلے والی بھی پوری دیکھ لیں۔ اس میں نے بتایا تھا کہ امت کی اکثریت اس چیز کی قائل ہے کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، ہم ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی۔ تو پہلے بھی میرا وہی موقف تھا، اب میرا موقف یہ ہے کہ امام بخاری کا جو یہ موقف ہے کہ رکوع میں رکعت نہیں ملتی، یہ سختی کے اوپر مبنی ہے، اور پوری امت کا جو دوسری طرف موقف ہے سوائے امام بخاری کے اور چند اہل حدیث کے، ایون اہل تشیع بھی اہل سنت کے باقی ائمہ کے ساتھ ہیں کہ رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں وہیں پر کھڑا ہوں۔ مصیبت تب ہوتی جب میں کہتا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، میں تو اس وقت بھی کہتا تھا۔ جس زمانے میں نے کہا کہ جاری نمازوں میں امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ ضرور پڑھنی ہے چاہے وہ سکتے نہ بھی کرے، اس میں بھی میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اہل سنت کے ائمہ کی یہ رائے بھی موجود ہے کہ سن لینا کافی ہے۔ امام مالک کا موقع میں نے بیان کیا تھا، ہم ان کی نماز کو بھی درست سمجھتے ہیں۔ تو میں تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہوں بھائی، میں نے کبھی اس لیول کی ضرب لگائی نہیں ہے کہ کل کو میرے لیے مصیبت کھڑی ہو۔ میری جن باتوں پہ رجوع ریکارڈ ہے، آپ میری پرانی باتوں پہ بھی جائیں، وہ بھی اس لیول کی نہیں ہے کہ میں نے اس میں کوئی اس طرح کی چیز چھوڑی ہو کہ آج میرے لیے کوئی مصیبت بن جائے۔ اگر میں پہلے کہتا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے،
آج میں کہتا ہوں کہ مٹھی کے بعد کاٹنا افضل ہے اس کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی تھی، آپ کو نیچرلی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور صحابہ کرام کاٹتے تھے، آپ سے لمبی نہیں رکھتے تھے، اس کے لیے کاٹنا افضل ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ ہماری نیچرل مٹھی سے بڑھ گئی ہے، میری بھی بڑی ہوئی ہے، میں نہیں کاٹتا، یہ افضل ہے۔ نبی الاسلام کی نیچرل مٹھی تھی، میری نیچرل 2 مٹھی ہے، میں 2 مٹھی رکھوں گا، اس کے لیے وہ افضل ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں ایک رجوع ہے جس کو میں سمجھتا ہوں آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، وہ میں نے آپ کو مزاروں پہ جانے سے روکا تھا، وہ میں نے رجوع کر لیا کہ جائیں اور درباروں پہ اونچی آواز سے کہیں کہ اللہ جو بابا جی یہاں دفن ہے اس سیمنٹ ڈوم کے نیچے، ایک آئرن ڈوم ہے نا، آئرن ڈوم بنایا ہوا ہے اسرائیل نے اپنی حفاظت کے لیے، ہم نے یہ سیمنٹ ڈوم بنایا ہے بزرگوں کی حفاظت کے لیے، پھر ادھر بھی بم پھٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تحفظ اولیاء کانفرنس، پہلے کہتے ہیں اولیاء نے ہماری حفاظت کرنی ہے، پھر کہتے ہیں مزارات کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہم پروٹیسٹ کریں گے اور دھرنا دیں گے۔ بابوں کے آگے دھرنا دینا، انہوں نے حفاظت کیوں نہیں کی؟ تو یہ جو سیمنٹ کے ڈوم بنے ہوئے ہیں ان کے نیچے جو بابے دفن ہیں، ان کے لیے وہاں دعا کریں کہ اللہ انہوں نے جو چھپ کر گناہ کیے، جو سامنے کیے، جو چھوٹے کیے، جو بڑے کیے، سارے معاف کر دے۔ اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، اے اللہ ان پہ گنجا سام مسلط نہ ہو۔ یہ دعائیں کریں اونچی آواز سے، جائیں مزاروں پہ، بلکہ ویڈیو بنا کے چڑھائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، یہ میں نے رجوع کیا ہے۔ اس قسم دے اور رجوع کروانا جیسے میں کرنا تیار بیٹھے ہیں، ایک کیتا ہے ہضم نہیں پہ ہوندا تانوں۔ جب ہم کسی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوں گے، جب ہماری تیسری رکعت میں کھڑے ہونے لگے تو ہمیں رفع الیدین کرنا ہوگا۔ آپ جب شامل ہو گئے نا، ٹرین چڑھ گئے، تو پھر جو ٹرین کا انجن کر رہا ہے وہی کچھ آپ نے کرنا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی سنت وہ چھوڑ رہا ہو تو وہ آپ نے فالو نہیں کرنا۔ کل کو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حنفی امام کے پیچھے ہم رفع الیدین چھوڑ دیں۔ حنفی اتنے پکے ہیں کہ وہاں امام کعبہ کے پیچھے رفع الیدین شروع نہیں کرتے، اور آپ کو یہاں کہانی کرواتے ہیں کہ امام کی پیروی کرنی ہے۔ تم اور تمہارے بڑے تو کوئی پیروی نہیں کرتے امام کعبہ کی، نہ تم حج ٹریننگ میں بتاتے ہو کہ امام کعبہ رفع الیدین کرتے ہیں تو تم بھی رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرو، تو ہمیں کس چیز کی دھونس ہے؟ وہ پیروی آپ نے کرنی ہے انتقال ارکان میں، کہ امام سے پہلے رکوع نہیں کرنا، امام سے پہلے سجدہ نہیں کرنا، امام سے پہلے سلام نہیں پھیرنا، یہ ہے، باقی کوئی پیروی نہیں ہے کہ امام ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے ٹوپی اتار دینی ہے، امام نے پگڑی پہنی ہوئی ہے تو آپ نے پگڑی پہننی ہے، اس طرح کی کوئی پیروی نہیں ہے۔ آپ نے نماز سنت طریقے پہ پڑھانی ہے، وہ بخاری میں حدیث ہے 694، ان قریب ایسے امام آئیں گے جو تمہیں غلط نمازیں پڑھائیں گے، تم نے نماز پڑھ لینی ہے، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا۔ تم نے غلط نماز نہیں پڑھنی، ان کی غلطی کا وبال ان پر ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو جب آپ ٹرین چڑھ گئے تو اب آپ نے امام کے ساتھ چلنا ہے۔ امام چونکہ 2 رکعت سے اٹھ کر رفع الیدین کرتا ہے، تو آپ بھی تیسری رکعت میں جب امام کے ساتھ کھڑے ہوں گے رفع الیدین کریں گے، خواہ وہ آپ کی دوسری ہو خواہ وہ آپ کی تیسری ہو۔ ویسے تو ہوتا ہے طاق رکعت کا آغاز رفع الیدین سے ہوتا ہے اور جفت کا بغیر رفع الیدین کے۔ جب آپ امام کے پیچھے چلے گئے تو پھر آپ نے اب امام کو فالو کرنا ہے، اور پریکٹیکلی آپ کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیں پہلی رکعت میں ہم کیا بیٹھتے ہیں؟ 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں نا، لیکن جب آپ امام کے ساتھ دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں، آپ کی تو پہلی ہوتی ہے، وہ تشہد بیٹھتا ہے، آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام بیٹھ گیا۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلی رکعت میں تو تشہد ہوتا ہی نہیں ہے تو میں نہیں بیٹھوں گا، آپ بیٹھ جاتے ہیں امام کی وجہ سے۔ اب چونکہ آپ بیٹھ گئے امام کی وجہ سے، اب جب امام تیسری میں کھڑا ہوگا، اگرچہ وہ آپ کی دوسری ہے، آپ تو رفع الیدین کے بغیر پڑھیں گے، امام کرے گا رفع الیدین، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا، آپ نے بھی امام کے ساتھ رفع الیدین کرنا ہے اور آپ نے اس ٹرین چڑھ جانا ہے۔ ہاں سلام پھیرنے کے بعد آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اگر سلام پھیرنے کے بعد آپ کی تیسری رکعت بن رہی ہے تو رفع الیدین سے سٹارٹ کریں، چوتھی بن رہی ہے تو بغیر رفع الیدین کے کریں، دوسری بن رہی ہے تو بغیر رفع الیدین کے کریں۔ یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اگر ہماری تقدیر پہلے ہی لکھ دی گئی تو ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ جی یہ بھی حکم ہے، جدھر آپ کو یہ پتا چلا ہے نا کہ تقدیر لکھی ہوئی ہے، اسی قرآن نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے جد و جہد بھی کرنی ہے بھائی۔ ہاں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ وہاں تو کسی نے نہیں کہا جی تقدیر میں لکھا ہوا تو نیکی کا کام ہو جائے گا، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے الگ رہو۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، دنیا میں جو کسی مسلمان کی مصیبت دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔
تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. پھر وہ تقدیر جو میں نے پڑھی نہیں ہوئی, جس کا مجھے پتہ ہی نہیں ہے, اس کا روگ لگا کے میں سائیکو کیوں بنوں؟ لوگ کہتے ہیں نہیں میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ پیٹ سے آپ پاڑا تو یہ لکھا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے چلے نا. نہیں پتا تو نہیں, تو پھر ادھر میرے ساتھ کیا بحث کر رہے ہو؟ جو حکم دیا اس کو تو فالو کرو. حکم یہ ہے کہ پیغمبروں کی پیروی کرنی ہے, آخرت پیغمبروں کے ساتھ ہوگی. شیطان کی پیروی کرو گے, آخرت جو ہے شیطان کے ساتھ ہوگی. تو آپ حکم کے پابند ہیں. تو مسئلہ تقدیر کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ہیں, آپ تقدیر لکھیں, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, تو میں نے یہ ٹاپک تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. بلکہ جب لاس اینجلس میں وہ آگ لگی تھی نا, تو اس پہ جو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی, اس میں نے مسئلہ تقدیر, تکلیف کا آنا, یہ سارے ٹاپکس ایک جگہ کور کیے ہیں. لاس اینجلس فائر, انجینئر محمد علی مرزا لکھیں, اور 1.5-2 گھنٹے کی ویڈیو کھل جائے گی. اس کے علاوہ بھی آپ ڈیسٹنی, تقدیر لکھیں تو ویڈیوز کھل جائیں گی. اگر کوئی شخص صرف ایک طلاق دینا چاہتا ہو مگر عدالت ہر مہینے 3 طلاق لیتی ہے, تو اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ عدالت سے بھائی اعلان برات کریں. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن بن گئی ہے تو پھر آپ خلا کی طرف جائیں, تاکہ کل کو دوبارہ آپ نے کوئی ملنے ملانے والا معاملہ کرنا ہو تو نئے نکاح کے ساتھ آپ کر سکیں. 3 طلاق ہو گئی تو پھر آپ دوبارہ سے شادی نہیں اس عورت کے ساتھ کر سکتے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ 1 طلاق دیں, 3 مہینے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی. لیکن مجھے پتا ہے کہ حکومتی لیول کے اوپر یہ کرنا پڑتا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ اس عورت سے کہیں کہ وہ خلا لے لے, اور میرے پاس کوئی حل نہیں ہے جی. فرض نماز کے بعد ماتھے پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھنا کوئی ثابت نہیں ہے. وہ جو ایک دعا بھی پڑھتے ہیں وہ بھی ایک دور دراز کی کوئی جعلی روایت ہے, کوئی اس طرح ثابت نہیں. آیت الکرسی آپ نے ویسے پڑھنی ہے, وہ حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر, اس کا جو چیپٹر ہے عمل الیوم واللیلہ, جو ہم نے گرین کارڈ فرض نماز کے بعد اذکار والے کارڈ پہ ڈالا ہوا ہے, کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 پڑھے گا تو مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا, بشرطے کہ باقی کام اس کے صحیح ہوئے. یہ ذہن میں رکھیے گا, صرف ایک فضیلت سے سب کچھ حاصل نہیں ہو جاتا. تو وہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے آیت الکرسی کا. باقی یہ ماتھے پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی بات نہیں ہے. I am learning trading gold, forex trading is halal or not. اگر تو کمپنی رجسٹرڈ ہے اور فزیکلی وہ کاروبار کر رہی ہے اور سودی کام نہیں کرتی, اور وہ کاروبار دھوکے پر مبنی نہیں ہے کہ آپ کو دکھائیں کچھ اور کریں کچھ اور, پھر یہ ساری شرائط کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں, ادروائز نہیں کر سکتے. فوریکس ٹریڈنگ لکھیں تو میری ویڈیو کھل جائے گی. اسلامک بینکنگ اور حلال اور حرام کاروبار کے 4 اصول, یہ تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ ہے. میرا کام لمٹ کے حساب سے ہوتا ہے, میری ڈیوٹی 12 گھنٹے کی ہے, میں اپنا کام 6 یا 4 گھنٹے میں کر لیتا ہوں, تو بقایا ٹائم فری بیٹھنے کے پیسے لینا مجھ پر حرام ہوگے؟ نہیں, کوئی حرام نہیں ہوں گے اگر آپ وہیں پہ بیٹھے ہوئے. وہ بیٹھنا بھی آپ کی نوکری ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 6 گھنٹے میں کام ختم کر لیا تو آپ گھر چلے جائیں. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو سرکار آپ کو اجازت دے, جو نہیں دے گی, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیوٹی آپ نے پوری کرنی ہے. عین ممکن ہے کہ اگلے جو 4 گھنٹے ہیں ان میں کوئی ایسا کام ہو جو آپ کے ذمہ لگایا جائے اور آپ وہاں بیٹھے نہ ہو. آفیسر لیول پہ تو آپ کو عموماً بہت کم کام کرنا پڑتا ہے, اور جب کام کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے, تو پھر آپ کو وہاں پر اویلیبل ہونا ہوتا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہاں, اگر پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں تو آپ سیٹ کی مرضی کے اوپر ہیں. اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تم 3 گھنٹے میں کام ختم کرو جاؤ, تو آپ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ مالک ہے. سرکاری ملازم نے بھائی اپنی ڈیوٹی کے آورز پورے کرنے ہیں, سیدھی سی بات ہے. میں آپ کو خود بتاؤں, میں جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ رہا ہوں تو بسا اوقات پورا دن کوئی کام نہیں آتا تھا, لیکن میں اپنے فون کے اوپر اویلیبل ہوتا تھا, اپنے آپ کو مصروف رکھتا تھا, لیپ ٹاپ کے اوپر, کمپیوٹر کے اوپر, پرانی چیزیں سامنے رکھ لی, فائلیں کھول لی, کیونکہ میرا فون پہ رہنا ضروری ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ چھٹی سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے سینئرز کی کال آ گئی کہ جناب یہ اب تقاضا آ گیا, اور پھر اگلے دن جو ہے وہ مغرب کے بعد فارغ ہوتے تھے, ایسا بھی ہوتا تھا. تو فون پہ رہنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, وہ آپ نے ڈیوٹی آورز پورے کرنے. رہا جو پرائیویٹ نوکری ہے اس میں تو جو باس کی مرضی ہے, مالک کی مرضی ہے, اس کے مطابق آپ چلیں. اور سرکاری نوکری میں جو آفیسر ہے وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے, اس لیے آفیسر کو اوور ٹائم نہیں ملتا, صرف سٹاف کے لوگوں کو ملتا ہے, کیونکہ آلریڈی وہ 24 گھنٹے کا ملازم ہے.
ہمارا سولر سسٹم 200 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے اور کائنات کے فاصلے تو لامحدود ہیں. سائنسدان چاند پر کیسے پہنچ گئے؟ اس لیے نہیں، اچھی بات ہے. اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی تیزی سے یہ موو کر رہا ہے اور زمین اپنے محور کے گرد اتنی تیزی کے ساتھ موو کر رہی ہے اور سورج کے گرد بھی، تو ہیلی کاپٹر اور جہاز جب اڑتے ہیں تو انہیں تو زمین پہ دوبارہ لینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے، نیچے سے زمین نکل جانی چاہیے. اور بھائی یہ پورے کا پورا ایٹماسفیئر، پورا نظام شمسی موو کر رہا ہے. جب ہیلی کاپٹر ہوا میں معلق ہوتا ہے تو زمین کے اعتبار سے وہ آپ کو معلق نظر آ رہا ہے، لیکن اگر آپ باہر سے آبزرور کے طور پر دیکھیں گے تو وہ پورے نظام شمسی کے ساتھ اس رفتار سے جا رہا ہے. وہ گریوٹی کی وجہ سے آپ کو فیل نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے یہ بھی معاملہ ہے، جو چاند موو کر رہا ہے تو وہ زمین کے ساتھ ساتھ ہی موو کر رہا ہے، ورنہ تو چاند پیچھے رہ جائے، اور چاند پیچھے رہ گیا تو زمین بھی سلامت نہیں رہے گی. چاند کی بقا جو ہے وہ زمین کے ساتھ ہے اور زمین کی بقا چاند کے ساتھ ہے. کیا قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی دینا لازمی ہوگا جنہوں نے خود بھی قربانی کی ہو؟ جی دے سکتے ہیں، بہتر ہے صرف غریبوں کو دیں، لیکن آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. قربانی کا گوشت کوئی صدقے کا گوشت تو نہیں ہے نا کہ صرف آپ منت کا صدقہ ہے تو غریبوں کو دینا ہے. رشتہ داروں کو دیں، غریبوں کو دیں، امیروں کو دیں، جس کو چاہے مرضی دیں. خود رکھ لیں جیسے آپ کی مرضی. اصل مقصد اس دن خون بہانا ہے. میری نائٹ ڈیوٹی کی وجہ سے فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو کیا میں قضا کر سکتا ہوں؟ نہیں، رہ ہی نہیں سکتی. کیسے رہ سکتی ہے؟ اللہ نے تو دنیا کو اس اعتبار سے ڈیزائن کیا کہ آپ نائٹ ڈیوٹی بھی کر سکتے ہیں. فجر سے زور تک کوئی نماز نہیں آتی ہے. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نائٹ ڈیوٹی رکھی ہوئی ہے. اگر فجر سے زور کے درمیان کوئی نماز ہوتی تو آپ کے لیے کتنی مشکل ہوتی. اور یہ اچھے خاصے گھنٹے بنتے ہیں، اور بعض اوقات تو سال میں یہ والا ٹائم سپین رات کی لینتھ سے بھی بڑھ جاتا ہے اور اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ فجر پڑھ کے سوئیں بھائی. اگر آپ کو جماعت سے پڑھنے میں تردد ہے تو آج کل آلموسٹ کوئی 3:15 بجے نماز کا ٹائم داخل ہو جاتا ہے، تو آپ اپنی فجر پڑھ کے سو جائیں. 3:15 سے لے کر 1:30 بجے تک آلموسٹ آپ کے یہ 10 گھنٹے بن جاتے ہیں نا کم از کم. تو تھوڑا ہے، 10 گھنٹے کی رات بھی نہیں ہوتی ہے. رات کو تو آپ موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں، 5-6 گھنٹے ہی سوتے ہیں، بعض کا 4 گھنٹے ہی سوتے ہیں. تو اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے، تو فجر پڑھ کے سوئے نا، زہر کے وقت اٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں. کیا امام مہدی کے آنے سے پہلے نیوکلیئر بم ختم ہو چکے ہوں گے؟ کیونکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو نبی علیہ السلام کی تلوار سے قتل کریں گے. نہیں، یہ اس طرح تو کوئی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی تلوار سے کریں گے. بخاری مسلم میں تو یہ ہے، بلکہ مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ ہے ذرا، کہ حضرت عیسیٰ کے سانس کے ذریعے وہ پگھلے گا اور وہ اسے مقام لد پر قتل کریں گے پا کر. مقام لد کے اوپر اسرائیل نے بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے. عین ممکن ہے کہ وہ اپنے جہاز میں، بوئنگ میں یا ایئر بس میں بھاگ رہا ہو اور پیچھے سے عیسیٰ ابن مریم اسے ایئرپورٹ پہ پکڑ کے قتل کرتے ہیں. عین ممکن ہے، ہمیں تو نہیں پتا. تو اس طرح کی کوئی چیز رپورٹ نہیں ہوئی ہے. کینسر کی وجہ سے ماموں کی ٹانگ کا آپریشن ہے، ٹانگ کاٹنے کے بعد کیا اسے دفنانا چاہیے؟ بالکل دفنانا چاہیے. جو انسانی جسم کے اعضاء ہیں ان کی رسپیکٹ ہے نا، ان کو آپ نے کتوں کے آگے، چیلوں، کووں کے آگے تو نہیں ڈالنا. بالکل دفنائیں گے اسے. قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں، جہاں پر چاہیں دفنا دیں تاکہ اس کو ایک بے حرمتی سے بچایا جا سکے. جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لکھا ہونا چاہیے تھا کہ اس پہ جنازہ پڑھنا ہے کہ نہیں. ہاں، جنازہ نہیں پڑھنا آپ نے. اور اس سے اگلی بات، ٹانگ لگوا بھی لیں. ہاں، یہ بھی سنت ہے. ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ چاندی کی ناک لگاؤ. تو انہوں نے چاندی کی ناک لگوائی، لیکن کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی. پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک لگاؤ. حالانکہ سونا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن ناک کٹ جائے تو آپ سونے کی ناک لگوا سکتے ہیں. ظاہر ہے یہ حسن ہے. دانت سونے کا لگوا سکتے ہیں. اب وہ شرعی حکم اٹھ جائے گا کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، کیونکہ سونا ایک واحد ایسی دھات ہے جس کو آپ سمندر کے نمکین پانی میں بھی دفنا دیں تب بھی اسے زنگ نہیں لگے گا. اللہ تعالیٰ نے
ہر فیلڈ میں ایک ایسی ٹاپ کی چیز رکھی ہے کہ اس کے ساتھ کی اور کوئی چیز نہیں. درخت میں دیودار کا درخت ہے, 100 سال پرانے. ہمارے گھر میں ابھی بھی ایسی چھتیں موجود ہیں, میرے اپنے گھر میں, میرا گھر کافی پرانا ہے, کہ وہ پرانے بالے لگے ہوئے ہیں اس کے دیودار کے, کوئی دیمک نہیں اسے چاٹتی. ٹرینز کے سلیپرز جو ہیں پٹریوں کے نیچے گورے کے زمانے کے, آج تک آپ دیکھیں لگے ہوئے. تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیودار کی لکڑی رکھی ہے. اسی طریقے سے میٹلز میں سونا رکھا ہوا ہے, مرغ میں اصیل مرغا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ٹاپ کے اوپر چیز رکھی ہوئی ہے. تو آپ یہ معاملہ کر سکتے ہیں. آن لائن قرآن پڑھانے کے بدلے میں فیس وصول کرنا بالکل جائز ہے. اس کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز ریکارڈ ہے. جو بزنس کے طور پر کرتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, بزنس کے طور پر ایکسپلائٹ نہ کریں. اگر کوئی غریب پڑھنا چاہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے تو اسے مفت بھی پڑھا دیا کریں. وہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد کی, کہ نبی اسلام نے ایک صحابی کو ڈانٹا تھا, اس نے اصحاب صفہ میں سے قرآن کی تعلیم کی اجرت لی تھی, اور نبی اسلام نے کہا کہ یہ آگ کی کمان ہے جو تم اپنے گھر لے کر جاؤ گے. وہ کسی غریب آدمی سے ڈیمانڈ کرنا ہے, اسے ایکسپلائٹ کرنا ہے. ویسے اجرت لے سکتے ہیں. اس کی اصل وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, جو ایک صحابی نے دم کرنے کی اجرت لی تھی, بکریوں کا پورا ریوڑ, اور صحابہ میں اختلاف ہو گیا, یہ قرآن کی اجرت لی ہے. پھر نبی اسلام کے پاس اختلاف آیا تو آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے, بلکہ آپ نے فرمایا سب سے بہترین جو کمائی تم کماتے ہو وہ قرآن کے ذریعے جو کماتے ہو وہ ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی دو تاکہ میں خود کھاؤں, اور امت کے لیے وہ ایک تعلیم بن جائے گی. نبی اسلام نے وہ تعلیم کے طور پر اس کو کیا, اور اسی کے ذریعے پھر امت کے فقہا نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ قرآن کی تعلیم کی کمائی بھی لینا جائز ہے ٹیچنگ کے طور پر, لیکن ایکسپلائٹ نہیں کرنا. یہ ذہن میں رکھیے گا. آپ نے لائیو سیشن میں بولا کہ غیر اللہ کے نام کا صرف ذبیحہ حرام ہے, تو کیا 11ویں کی دال وغیرہ حلال ہے؟ بھائی صرف یہ نہیں بولا, میں پورا ڈسکشن والا معاملہ کر رہا تھا. وہ سوال ہوا تھا کہ جو ہندو یا سکھ لوگ کھانا پکا کر لاتے ہیں, جو آج بھی میں نے ڈسکس کیا, 10 مسائل آپ کو بتائیں, اگر دال سبزی انہوں نے پکائی ہوئی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں, لیکن کرسمس کی یا دیوالی کی نہیں, عام جو گھر میں وہ بناتے ہیں وہ کھا سکتے ہیں, حلال ہے. اس کانٹیکس میں نے بات کی تھی کہ ذبیحہ صرف جوز اور کرسچنز کا حلال ہوگا, ہندوؤں کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہوگا اگر وہ اللہ کا نام بھی لیں گے. اس کانٹیکس میں بات ہوئی تھی. باقی یہ رہا 11ویں کا معاملہ. 11ویں کا کانسیپٹ بھائی ان کے نزدیک یہ ہے کہ آپ میت کے سالے ثواب کے لیے 11ویں دیتے ہیں, تو اس کا لنگر بھی آپ کھا سکتے ہیں. کیا مسئلہ ہے جی؟ میرے گل کرو اور پائے نا تنگ کر رہے ہیں بھاگا ہونے یار. اگر 11ویں دینے والا یہ کہہ رہا ہے کہ میں 11ویں اس لیے دے رہا ہوں کہ غوث پاک میری بھینسوں کا دودھ نہیں خشک ہونے دیں گے, تو وہ کعبے میں بھی جا کے 11ویں دینا اللہ کے نام کی تو وہ حرام ہی ہوگی. اگر صرف یہ کہہ رہا ہے کہ بابا جی کو کوئی فائدہ پہنچ جائے, مرنے کے بعد ان کے درجات بلند ہو جائیں, یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے اس کی برکت سے, تو پھر ٹھیک ہے. اس طرح کی 11ویں تو آپ خود بھی کھائیں, ہمیں بھی کھلائیں. گالا ہی کھاؤ گے, 11ویں نہیں کھانے لگے. تو اس طرح کی کوئی 11ویں جائز نہیں ہے, سیدھے سی بات ہے بالکل. منکر روایات کیا ہوتی ہیں؟ مشکات منکر روایت ہے. آپ کے لیے ہے کہ منکر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی, کہ اگر کوئی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی روایت کی مخالفت کر دے تو وہ روایت منکر سمجھی جاتی ہے, اگرچہ اس کی سند درست بھی ہو. ایک ٹیکنیکل بحث ہے, کافی ساری روایتیں اس طرح کی آتی ہیں مارکیٹ میں, تو اس کے نیچے وہ منکر لکھا ہوتا ہے. وہ ہمیں باقی جگہوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ والا پورشن اس کا منکر ہے, وہ اس میں فٹ ان نہیں بیٹھتا. انکار کی گئی. کسی بھی عرس کے موقع پر صرف تفریح کے لیے جانا جائز ہے. عرس کے موقع پر آپ نے کون سی تفریح کرنی ہے؟ وہاں بے پردہ عورتیں دیکھنی ہیں, آپ نے ناچ گانا دیکھنا ہے, کون سی تفریح کرنی ہے مجھے بتائیں. ہاں اگر عرس کے اوپر کوئی موت کا کنواں لگا ہوا ہے جس کے اندر کوئی موٹر بائک چلا رہا ہے, کوئی سرکس ہے, وہ ضرور دیکھیں آپ, وہ آپ کا رائٹ ہے, وہ چاہے عرس پہ ہو یا بغیر عرس کے ہو. بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کوئی بےہودگی کا کام ہو رہا ہے. بالکل. صحابہ کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنما تھے, آج بھی نبی اسلام ہی ہے رہنما. کیا ہمیں بھی قرآن و سنت کے ساتھ ساتھ فزیکلی رہنما کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی ضرورت تو پڑتی ہے,
اس کا انکار کون کرتا ہے؟ اگر ہاں تو کس رہنما کو کہاں تلاش کریں؟ آپ بھی تلاش کریں، ہم بھی تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھائی رہنما سے آپ نے صرف اتنا پوچھنا ہے. اس زمانے میں رہنما سے آپ نے یہ پوچھنا تھا کہ بتائیں دین کیا ہے، تو اس نے تو آپ کو بتانا تھا کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ تھا دنیا پہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے رہنما سے آپ نے پوچھنا ہے کہ جو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کسٹوڈین بنا کے ہستی کو ہمارے پاس بھیجا، جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے اس معاملے میں کیا تعلیمات دی ہوئی ہیں. یہ نہیں بتانا کہ علماء دیوبند کیا کہتے ہیں، علماء بریلی کیا کہتے ہیں، ہمیں نبی اسلام کی بات بتاؤ. تو بالکل علماء سے سیکھنا ہے. ہم جو آج علماء اور ان کے کٹر فالوورز کے اوپر مسلط ہوئے ہیں تو علماء سے سیکھ کر ہوئے ہیں نا. ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کے نہیں آتا، اسی دنیا میں سیکھا جاتا ہے نا بھائی. تو آپ علماء سے ہی پوچھیں، بلکہ پوچھیں علماء سے کہ کدھر لکھا ہوا ہے. یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے آگے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہم تو آپ کے بزرگوں کے بھی بزرگوں سے پڑھتے ہیں. میں تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے پڑھا ہوں، جس طرح ڈاکٹر طارق قادری نے کہا نا کہ میں 20 سال تک امام حنیفہ سے پڑھتا رہا. ہم تو بھائی 20 سال نہیں، آج 30-40 سال ہو چکے ہیں کہ ہم احمد بریلوی صاحب سے پڑھ رہے ہیں. قرآن کا ترجمہ میں نے احمد بریلوی صاحب کا رکھا ہوا ہے، وہ قبر میں ہے اور میں ان سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ انہوں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا تھا، انہیں تو عربی آتی تھی، اردو میں اس لیے کیا تاکہ جو لوگ اردو جاننے والے ہیں وہ قرآن کو سمجھ لیں. صحابہ کرام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، چونکہ ان کی زبان میں قرآن تھا، ان کو ہدایت مل گئی. لہٰذا آج اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یا اشرف تھانوی کا ترجمہ یا جونا گڑھی کا ترجمہ یا سید فرمان علی شاہ کا ترجمہ، میں نے چاروں فرقوں کے نام لے لیے، اور جو فرقوں سے ہٹے ہوئے ہیں ان کے لیے مودودی صاحب کا ترجمہ، گویا کہ ایسا ہے کہ ان کی اپنی زبان میں قرآن نازل ہو گیا. ان کا سٹیٹس وہی ہے جو صحابہ والا تھا کہ صحابہ کرام کو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ انہیں سمجھ آ رہا تھا. آپ بھی ذرا قرآن کو اردو میں پڑھیں تو آپ کی اپنی نیٹو لینگویج میں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں اردو بھی نہیں آتی یا ہمیں پنجابی بھی نہیں آتی، یہ بات نہیں کرنی. آپ سے بہتر اردو اعلیٰ حضرت کو آتی تھی، ان سے بہتر کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا. اگر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے نا، اے اللہ صرف تیری ہی عبادت کریں اور صرف تجھی کو پوجیں، اے اللہ صرف تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، تو اب یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں آتا، خواہ اعلیٰ حضرت بھی کہیں. اعلیٰ حضرت خود اس پہ عمل کرتے رہے یا نہیں کرتے رہے، یہ ان کا معاملہ ہے. وہ اگلے دن وہ ہاشمی میاں صاحب کا ایک کلپ آیا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے یہ دیکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے یا کسی گھٹیا حضرت کا ترجمہ ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ احمد صاحب بریلوی اعلیٰ حضرت ہیں اور تھانوی صاحب، جونا گڑھی یا باقی لوگ یہ گھٹیا حضرت ہیں. بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ کو کہیں پر کوئی اس قسم کا اختلاف ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جس اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے خود بھی اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر عمل کیا، یا گھٹیا نیچر کا ثبوت دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت والا ترجمہ کر کے گھٹیا حضرت ہونے کا ثبوت دیا. ترجمہ تو انہوں نے کیا ہے تجھی کو پوجیں تجھی سے مدد چاہیں، کمال ترجمہ کیا. مضارع کا صیغہ تھا، حال کو کور کیا، مستقبل کو کور کیا، اور دعا تھی، دعا بھی بنا دی. ویسے اس کا ترجمہ پتہ کیا بنتا ہے؟ اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کریں گے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، چاہیں گے، اور دعا بھی تھی. اعلیٰ حضرت نے تینوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا. اے اللہ تجھی کو پوجیں، یعنی اب بھی پوج رہے ہیں، مستقبل میں بھی پوجیں، اور یہ ہماری دعا بھی ہے، اور تجھی سے مدد چاہیں. کمال ترجمہ، اس طرح کا ترجمہ کسی نے نہیں کیا. لیکن اعلیٰ حضرت سے ہی ملفوظات میں پوچھا جا رہا ہے کہ جب آپ پہ مشکل آتی ہے، کہتے ہیں جی میں نے تو ایک ہی در مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، جب بھی مصیبت آتی ہے میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہتا ہوں. یعنی ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا لیکن کام گھٹیا حضرت والا کیا، اپنے ترجمے کے خلاف بات کی. تو ہم اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے اپنے اعمال کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. ترجمہ اعلیٰ حضرت والا ہے اور عقیدے گھٹیا حضرت والے ہیں. لو سامو، یہ میں میمز والا مٹیریل پرووائڈ کر رہا ہوں نا. اب ہمارے اسٹوڈنٹ خود ڈھونڈیں گے وہ اعلیٰ حضرت اور گھٹیا حضرت اور اس کی میم بنائیں گے. میم بھی بہت بڑی دعوت ہے، بشرطے کہ اس میں کوئی گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ کاٹی جائے. سودا نال نال میں دینا ہے. ہاں، یہ دعوت زندہ ہی اس وجہ سے کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ طبیعت صاف کرتے جا رہے ہیں. اور آج کل تو ہاشمی میاں جو ہے وہ بیڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر. جیسے ہی انہوں نے قبر میں جانا ہے تو طاقتیں ود جانی نے، ہلا نہیں جا رہا ان سے، اندر جا کے مشکل کشا بن جانا انہوں نے.
بے حیائی پر کیسے قابو پائیں؟ ایک نسخہ ہے جی، نگاہوں کی حفاظت کر لیں بس، اور اچھی صحبت اختیار کریں۔ نگاہوں کی حفاظت اکیلے میں بھی کرنی ہے، پبلک میں بھی کرنی ہے، موبائل پہ بھی کرنی ہے، ٹی وی پہ بھی کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ باقی مسئلے ایڈریس ہو جائیں گے۔ اچھی صحبت اچھے لوگوں کی بھی ہو سکتی ہے اور اچھی ویڈیوز کی بھی صحبت ہو سکتی ہے۔ مسافر اپنے ہوٹل کے قریب مسجد میں ہی نماز ادا کرے یا ہوٹل میں؟ جی مسجد میں ضرور جائے جی، جب مسجد اویلیبل ہے تو ضرور مسجد میں جائیں، ہوٹل میں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر سیکیورٹی ایشوز ہیں یا کوئی اور ایشو ہے آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہے، ہوٹل میں بھی کر سکتے ہیں۔ مسافر ہیں آپ تو نماز جمع بھی کر سکتے ہیں۔ دوران سفر جس میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے، ایک ایسی سواری میں قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں؟ میرے نزدیک تو ایسا ہو نہیں سکتا، کوئی لاکھوں میں بندہ ایک ایسا ہوگا جسے اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ اس کی وجہ ہے کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں نا، ظہر اور عصر کا وقت، ظہر کا وقت داخل ہونے سے لے کر مغرب تک رہتا ہے، اتنی لمبی تو کوئی ٹرین بھی نہیں چلے گی، بیچ میں کوئی وقفہ آئے گا آپ نماز پڑھ لیں گے۔ اور مغرب عشاء کا وقت، مغرب کا وقت داخل ہونے سے لے کر فجر تک رہتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آپ پہ آزمائش ایسی آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر آپ سواری کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔ فرعون کی بیوی، اللہ پاک کا فرمان ہے کہ نیک بندوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی۔ جی یہ قرآن میں یونیورسل ٹروتھ آیا کہ نیک لوگ ہی اس چیز کے حقدار ہیں کہ ان کی بیویاں نیک ہوں، اور بدکار عورتیں اس قابل ہیں کہ وہ بدکار مردوں کے عقد میں آئیں۔ یہ ایکسپرٹ اوپینین کے طور پر ہے۔ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں پر لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ، سورہ تحریم میں آیا۔ یہ پرفیکٹ نہیں ہے دنیا، دنیا امپرفیکٹ ہے۔ پرفیکٹ ہے جنت، وہاں پرفیکشن ہوگی، وہاں نیک لوگوں کے لیے نیک بیویاں ہوں گی، اور جہنمیوں کے لیے ان کی ہوں گی جو ہوں گی، اور وہ بھی عذاب میں ہوں گے۔ وہاں بیویوں والا معاملہ کیا ہونا ہے؟ لیکن ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نیک مرد کے عقد میں کوئی بدکار عورت آ جائے، اور کوئی نیک عورت کسی بدکار مرد کے عقد میں چلی جائے، یہ اس کے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ اس طرح نہیں آپ نے چیزیں بیچ میں سے اٹھانی۔ اس طرح کے کلپ آپ اللہ تعالیٰ کے کاٹیں گے تو بے شمار کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن کانٹیکسٹ کے ساتھ دیکھیں گے وہ چیزیں اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہیں۔ دنیا قانون ابتلا ہے۔ میں نے 2-3 ویک پہلے ڈسکس کیا کہ قرآن کی آیات جو بظاہر ٹکراری ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہیں، جس طرح ہماری ویڈیوز میں بھی مختلف جگہ جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہوتی ہیں، کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ یہ آپ نے جو بات کی ہے، اگر اس کو ہم کلپ کاٹیں اللہ کا، تو پھر تو قرآن کی آیت خود ہی اپنے خلاف جا رہی ہے کہ نیک مردوں کے لیے اگر نیک بیویاں ہیں اور بدکار کے لیے بدکار ہے، تو فرعون کی بیوی تو پھر نیک نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھنے میں فرق لگا ہے۔ کلپ کاٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ یہ یہاں پہ بات کر رہا ہے، ادھر یہ بات کر رہا ہے، دونوں باتیں بیک وقت درست ہیں۔ اس کو عربی میں تطبیق کہا جاتا ہے، آپٹیمل سولوشن، کہ بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں۔ جنرل رول یہی ہے، آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے تو 100% ہے، دنیا میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ جس طرح کہ سورۃ النور کے اندر کہ جو بدکار عورتیں ہیں وہ تو اسی قابل ہیں کہ بدکار مردوں کے انڈر ہوں، اور نیکوکار عورتیں جو ہیں ان کے حقدار نیکوکار مرد ہیں۔ لیکن پریکٹیکلی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مرد بدکار نکل آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آئیڈیل کیس بیان کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قسمت میں لکھا ہے کہ دنیا میں ہر نیک بندے کو نیک بیوی ملے گی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کافرہ تھیں، وہ کہتے ہیں جی وہ کافرہ تھیں لیکن وہ پلیت تو نہیں تھیں، تو قرآن تو کہتا ہے شرک کرنے والا نجس ہے، اس اعتبار سے تو وہ نجس بھی تھیں عورتیں۔ اگر وہ بدکار عورتیں نہیں بھی تھیں انبیاء کی بیویاں، تو نجس اس اعتبار سے تو تھیں کہ وہ کافر تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انہوں نے خیانت کی اپنے خامدوں کے ساتھ، اور ان کے خامد ان کے قیامت کے دن کام نہیں آئیں گے۔ سورہ تحریم کا آخری رکوع پڑھ لیں۔ فرقہ پرست آدمی مسلمان اور اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی اس کے اوپر میری ویڈیو ریکارڈ ہے، شرک والے امام کے پیچھے نماز، وہ پورا مقدمہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ جو بھی مسلمان ہے، خواہ وہ کتنا ہی بدکار ہے، بد عقیدہ ہے، جب تک آپ اسے کافر نہیں کہہ رہے آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور یہ صرف جواز کی حد تک ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے امام کے پیچھے نماز پڑھیں۔ فتویٰ اور ہے، تقویٰ اور ہے۔ کیا انسان میں جن آ سکتا ہے؟ آ سکتا ہے، لیکن وہ اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ بینک میں سے پیسے چوری کر لے۔
کہتے ہیں نا جنات قابو میں رکھے ہیں اور خود آپ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں. تو جنات کا کوئی اس طرح کا زور نہیں. ہاں مخبوط الحواس کوئی کر سکتا ہے, آپ کو آپ کے دماغ کے اوپر اثر کر سکتا ہے. وہ قرآن میں آیا کہ جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے اس حال میں جیسا کہ شیاطین نے ان کو مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو. اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اس کے لیے آپ جو قرآن و سنت کی روشنی میں عاملین ہیں ان سے علاج کروائیں. ڈومیسائل کی 200 روپے کی سرکاری فیس نیشنل بینک میں جمع ہوتی ہے. اگر کوئی شخص 2 نمبر چلان جمع کرواتا ہو, یار 200 روپے کے لیے بھی 2 نمبر چلان آپ نے جمع کروانا ہے, یہ کون سی؟ اب وہ پیسے کا اندازہ لگا کر اتنے پیسے کیا کرے جی, واپس کرنے, صدقہ کرنے. صدقہ کرنے سے واپس نہیں ہوں گے, صدقہ نہیں کرنے ہوں گے, گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانے ہوں گے اتنے پیسے. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ریلوے کی جو سرکاری ٹرینیں ہیں نا, ان میں سے کسی ٹرین کے آپ ٹکٹ خریدیں اور ان کو پھاڑ کے پھینک دیں تو سرکاری کھاتے میں آپ کے پیسے چلے جائیں گے, کیونکہ آپ نے ٹکٹ خرید لیے لیکن وہ فیسلٹی ویل نہیں کی. تو یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہے گورنمنٹ کے کھاتے میں پیسے جمع کروانا. اس طریقے سے اگر کوئی گورنمنٹ کا چیریٹی فنڈ ہے تو وہ تو اکاؤنٹ نمبر ڈسپلے کیے ہوتے ہیں آپ اس میں, اور ڈیم فنڈ نہ کرا دیو, بڑا فراڈیا سی ہو. میں نے کافی عرصہ پہلے اپنے دوست کا موبائل زیادہ پیسوں میں بیچ کر اسے کم پیسے دیے. اب میں پیسے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا. اگر اسے سچ بتا کر معافی مانگوں تو معاف کر, جی معاف کر دے گا. اس کو میرا کہیے گا کہ جی ہمارے استاد نے اسپیشل سفارش کی, آپ معاف کر دیں. اسٹوڈنٹ ہوا تو معاف کر دے گا, تو اسٹوڈنٹ نہ بھی ہوا تو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ تعالی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جتنا غصہ ہوتا ہے نا وہ آپ کو ویڈیوز میں لوگوں کا نظر آ رہا ہوتا ہے. پرسنلی تو میں سارے لوگوں سے جب بات کرتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے لوگ بات کرتے ہیں. ابھی یہ تسلیم صابری صاحب کو میں نے رمضان شریف میں دعوت دی تھی نا کہ آپ جیلم اکیڈمی آ جائیں, اگر آپ کی کوئی کیوریز ہیں تو آپ ڈسکس کریں. تو اسی ویک میں کسی بھائی کو انہوں نے انٹرویو میں بتایا, جب انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب نے آپ کو دعوت دی ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں ضرور جاؤں گا. تو پھر ہم نے اس صحافی سے رابطہ کر کے تو تسلیم صابری صاحب کے ساتھ میں نے 2 دن پہلے بات کی, 15-20 منٹ گپ شپ ہوئی بڑے اچھے ماحول میں. تو میں نے ان کو دعوت دی, کہتے میں ابھی کیو ٹی وی کے پروگرام ہے سیدنا عمر کی شہادت کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو اس کی ریکارڈنگ کے لیے کراچی جا رہا ہوں, اس کے بعد میں نے انگلینڈ جانا ہے, پھر میں جولائی میں واپس آؤں گا, تو پھر انشاءاللہ میں جیلم آؤں گا. تو میں نے کہا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کہہ رہے میں یہ سوال سارے لکھ رہا ہوں. میں نے کہا بالکل لکھیں ہیں, جو آپ کے دماغ میں وہ آپ مجھ سے آ کے پوچھیں بھائی, ہم خود جواب دیں گے, ہم زندہ ہیں. پھر وہ گفتگو کرتے کرتے نا انہوں نے ایک جملہ بولا کہ وہ میں نے آپ کا کلپ دیکھا ہے, آپ نے کہا کہ منو چھیڑو گے تو میں تمہیں چھوڑا گا نہیں, اے میں تھوڑا کلپ ویکھا ہے. میں نے کہا جی بالکل, آگے پیچھے بھی سنا ہے کہ یہ کس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں جی اس طرح تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں, آپ کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو آپ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. میں نے کہا یہ بات ہی نہیں ہوئی ہے, یہ بات ہی کچھ اور ہو رہی تھی. میں یہ بتا رہا تھا کہ جب میں دین کی دعوت پیش کرتا ہوں تو آپ مجھے قادیانی کہتے ہیں, تو مجھے آپ نے کوئی فلمی ایکٹر یا کوئی کھلاڑی یا پولیٹیشین نہیں سمجھنا کہ اس پہ قادیانیت کا الزام لگے تو وہ دبک کے بیٹھ جائے. منو چھیڑو گے تو میں چھوڑا نہیں لگا تو ان کو ہار پہنچا کے آواں گا, یعنی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ. اب اس بات میں اور اس بات میں کہ میں کسی کو دھمکی لگا رہا ہوں کتنا فرق ہے. میں آلریڈی للہیت کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور مجھے قرآن و سنت بیان کرنے کے اوپر آپ قادیانی کہتے ہیں, جبکہ میں غلام احمد قادیانی دجال کو آپ کے بزرگوں کی جائز اولاد مانتا ہوں. ناجائز اولاد نہیں, جائز اولاد. تو مجھے آپ اگر اس طرح چھیڑیں گے تو میں بزدل نہیں ہوں, میں چھوڑوں گا نہیں. تو میں نے کہا یہ بات میں نے کی تھی, آپ نے سمجھا کہ میں دین کا کام یہی کر رہا ہوں کہ میں چھوڑا گا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب کانٹیکسٹ کے ساتھ بات کچھ اور ہوتی ہے. اس طرح آپ لیں تو حضرت علی کا جو رجز ہے مرہب کے خلاف, جب اس نے کہا کہ میں مرہب ہوں, سارا خیبر جانتا ہے, صحیح مسلم میں اس کے اشعار موجود ہیں, میں لوہے میں لپٹا ہوا آتا ہوں اور اپنے مخالف کا کام تمام کر دیتا ہوں. تو سیدنا علی نے کیا کہا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, میں شیر کی طرح حملہ کرتا ہوں. تو کوئی تکبر کے جملے بولے تھے. میدان جنگ میں اسی طریقے سے رجز بولا جاتا ہے. نبی اسلام نے بھی رجز پڑھا ہے, ان نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو رجز تو پڑھا جا سکتا ہے. ہمارا رجز کیا ہے, میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. جنوں برا لگتا ہے نا وہ سمجھ لو
اپنے بابے نو نبی الاسلام تو بہتر سمجھتا ہے. ہاں ظاہر ہے, ورنہ مسلمان کو یہ برا تو نہیں لگے گا. تو اس طرح پیار محبت سے امید ہے کہ اگر آپ اس کو انجینئر صاحب کا واسطہ پیش کریں گے انورٹڈ کاما میں تو آپ کو معاف کر دے گا, تو آپ معافی مانگ لیں. ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے 100 کی چیز لے کر گاہک کو 500 روپے کی سیل کرتا ہے, تو اوپر والا 400 روپے حلال ہے. بالکل حلال ہے, تو کاروبار اسی طرح ہی چل رہا ہے نا بھائی. 500 کی یا 5000 کی بے شک سیل کرے, یہ تو خریدنے والے کے اوپر ہے نا کہ وہ چیز کس طریقے سے لے رہا ہے. اگر آپ کو صابن کی ٹکیا کوئی 5000 روپے میں دے جاتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ جیسے بیوقوفوں کی وجہ سے لوگوں کا روزگار چل رہا ہے. اس میں دھوکہ نہیں ہے. دھوکہ اس صورت میں ہوگا, صابن کی ٹکیا میں ویسے دھوکہ ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر ریٹیل پرائز لکھی ہوتی ہے. جس کے اوپر پرائز لکھی ہوئی ہے نا اس کو تو آپ نے فالو کرنا ہے. باقی جو اوپن ہے جس طرح سبزی ہے, فروٹ ہے, گورنمنٹ نے تو خام ہاؤس کے ریٹ نکالے ہوتے ہیں, اس ریٹ پہ تو بیچا ہی نہیں جا سکتا. اب ظاہر ہے ایک بندہ ریڑھی کے اوپر فروٹ بیچ رہا ہے, وہ کم مارجن کے ساتھ بیچے گا. جس نے دکان کرائے پہ لیا ہے اسے زیادہ مارجن کے ساتھ بیچنا پڑے گا. تو اس کی کوئی حد نہیں ہے. غرر اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, ڈکلیئر ہونا چاہیے. اور بلیک مارکیٹنگ بھی نہ ہو کہ مارکیٹ سے سارا فروٹ اٹھا لیں اور پھر اپنی مرضی کا آپ بیچنا شروع کر دیں قیمت لگا کے, وہ بھی غلط ہے. پاکستان میں رہتے ہوئے کرپٹو ٹریڈنگ انتظار کریں, بس اپروول ہونے والی ہے پھر کر لیجیے گا. باقی کرنسی کے طور پہ درست ہے. خلا کا طریقہ کیا ہے؟ کسی وکیل سے رابطہ کریں بھائی, وہ آپ کو بتا دے گا پورا طریقہ. خلا عورت اپلائی کرتی ہے اور اس میں مرد کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. مرد جا کے پیش ہو, ٹھیک ہے. اگر کوئی عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اسے آزاد کرتے, زبردستی رکھیں گے تو کسی کے ساتھ بھاگ جائے گی, خام کا نیا چاند چڑھائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ جان چھڑائیں. کیا قرآنی تعویذ پر شرک کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ قرآن پہ کیسے شرک کا فتویٰ لگے گا؟ قرآن تو اللہ کا کلام ہے. زیادہ سے زیادہ اس کلام کے مس یوز کرنے کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں. شرک تو ہوگا اگر غیر اللہ کے نام کے اوپر کوئی مدد مانگنا شروع کرتے. قرآن غیر اللہ نہیں ہے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. ایک محکمے میں نوکری کے لیے رشوت دینا جس کے آپ اہل بھی ہوں لیکن رشوت کے بغیر کام نہ ہو. اہل کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سارے ٹیسٹ پاس کیے, انٹرویو میں بھی آپ ٹاپ پہ آئے, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف لیٹر ایشو کرنے کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑے گی, پھر تو درست ہے. لیکن اگر آپ ٹیسٹ میں فیل ہیں یا ٹیسٹ میں پاس ہیں اور انٹرویو میں آپ کا 100واں نمبر ہے اور پہلے 10 رکھنے ہیں, تو آپ 100ویں نمبر پہ ہو کر رشوت دے کے آ جاتے ہیں تو پھر تو غلط ہے. اگر پہلے 10 میں اور آپ آتے ہیں پھر رشوت اگر دینی پڑتی ہے جائز کام کے لیے تو اس میں صرف رشوت لینے والا گنہگار ہوگا, آپ نہیں ہوں گے. میرا ایک دوست کرسچن ہے, میں اسے دین کی بات کس طرح کر سکتا ہوں؟ جی, ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کریں. اس کے بعد جو میری ویڈیو ہے مارمری امینول کو میں نے جو قرآن پر اور اسلام پر اور پیغمبر اسلام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 اعتراضات کے جوابات دیے تھے, وہ ویڈیو دیکھیں. وہ کامن ٹرم ہے جو میں نے کرسچن کی بکس سے بھی ریفرنس دی ہیں. کیا درود شریف گن کر پڑھنا بہتر ہے یا بغیر گنے؟ دنیا میں ہر نیکی کا کام گن کر کرنا ہی افضل ہے. نبی الاسلام نے تمام وظائف جو ہیں وہ گن کر ہی بتائے ہیں. جو بغیر گنے بھی ہیں وہ بھی استقامت کے لیے گن کر کرنے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ عمل سے تھوڑا عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو استقامت کے ساتھ کیا جائے بنسبت اس زیادہ عمل کے جو استقامت سے نہ ہو. تو استقامت کے ساتھ آپ کو پھر گننا پڑے گا. 100 دفعہ درود شریف, 200 دفعہ پڑھنا, تسبیحات بھی ساری آپ گن کے ہی کرتے ہیں. نبی السلام نے گن کے ہی بتائی ہیں. نماز کی رکعتیں بھی گن کے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ فجر کی 3 پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ ایک فالتو ہے رکھ لے. وہ 3 پڑھنے سے آپ کی 2 بھی قبول نہیں ہوگی, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایک, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک وظیفہ مقرر کریں کہ اتنا تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے, اوپر جتنا ہو جائے وہ ٹھیک ہے. لیکن جو فرائض ہیں وہ آپ نے منوان نہ کم نہ زیادہ. اگر کوئی شخص اسلام کے تمام فرائض پورے کرے, تزکیہ نفس کرے, خدمت خلق کرے, مگر جسمانی طور پر کبھی, یہ کیا لکھا ہے, جہاد میں, اچھا, مگر جسمانی طور پر کبھی جہاد میں حصہ نہیں لیتا, تو کیا وہ قیامت؟ جی فلاں پا جائے گا. جسمانی طور پہ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ جہاد میں حصہ لیجیے گا. اب تو اللہ کا شکر ہے جب سے نیشن سٹیٹس بنی ہیں, فوجیں بن گئی ہیں, تو جسمانی طور پہ آپ نے حصہ نہیں لینا. جہاد میں آپ کا حصہ شامل ہے جو آپ ٹیکسز دے رہے ہیں. جسمانی طور پہ تو سارے بھی نہیں جاتے آگے, فوجی بھی سارے نہیں آگے جاتے جسمانی طور پہ. ہر ایک بندے نے اپنی ایکسپرٹیز دینی ہے. جو فوج کو روٹیاں پکا کے پرووائڈ کر رہا ہے وہ بھی جہاد میں شامل ہے.
آرمی چیف جو ہے وہ پیچھے اے سی والے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جہاد میں شامل ہے، پرائم منسٹر اپنے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی جہاد میں شامل ہے، اور آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں آپ بھی جہاد میں شامل ہیں۔ ہم احادیث سے کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ انٹروڈکشن آف حدیث میری ویڈیو دیکھ لیں، پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں، اس کے بعد احادیث پڑھیں، تو استفادہ کرنا انشاءاللہ آسان ہے۔ فرعون کے دربار میں پہلے تو جادوگر کہتے تھے کہ جیت جانے کے بعد انعام و کرام سے نوازا جائے گا، جواب ملتا ہے بلکہ مقربین بھی ہوں گے، لیکن ہارنے اور قبول مذہب کے بعد کہتے ہیں کہ فرعون نے زبردستی، تو دونوں باتیں درست ہیں نا۔ کلپ کاٹ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا ویسے، لیکن یہ کلپ آپ نے نہیں کاٹنا، دونوں باتیں نہیں ہیں، کچھ چیزیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں۔ مجبور تو اس نے اس اعتبار سے کیا ہے کہ اس نے اکٹھے کیے جادوگر اور ان کو وہاں پر لا کر یہ آپشن رکھا کہ بھئی تم نے یہ کام کرنا ہے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر، اور قرآن میں ہی موجود ہے کہ وہ آپس میں اختلاف میں پڑ گئے اس معاملے میں۔ ان کو اس وقت بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ کوئی معاملہ اور بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ان کی ہمت بڑھائی فرعون نے اور اس کو لالچ دی۔ پھر ظاہر ہے کہ جب وقتی طور پہ بندہ اپنی اس نقصان کو بھی پس پش ڈالتے ہوئے بعض اوقات اپنی مرضی کے خلاف بھی کرتا ہے، اور پھر بھی دیکھیں انہوں نے فرعون سے تو انعام حاصل کیا لیکن موسیٰ علیہ السلام سے بھی بنا کے رکھی۔ جب وہ جادو کا موقع آیا تو جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے اپنی ایکٹیویٹی پرفارم کریں گے یا ہم کریں گے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو رسپیکٹ دی، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ ذرا سائڈ تے ہونا ہے، ہم تم کر کے دسنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ریلیکٹڈ وہ تھے، تو چیزیں دونوں چل رہی تھی، گڈ کاپ بیڈ کاپ چل رہا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت بھی دے دی۔ ہدایت کا مادہ موجود تھا ان کے اندر۔ کیا اللہ کے نیک بندے بھی شفاعت کریں گے؟ بالکل، شفاعت کا عقیدہ میری ویڈیو کئی سال پہلے کی ہے۔ نیک بندوں سے مراد ان کے نہیں ہے یہ پوڈری اور چرسی اپنے ناموں کے کلمے پڑھانے والے، نہیں نہیں نہیں، وہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب نبی اسلام کے مبارک ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا، پھر اللہ کے پیغمبر، فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے، لیکن وہ بھی دھوس کے ساتھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ۔ شفاعت کا عقیدہ کئی سال پہلے کی میری ویڈیو ہے، میں نے ایک ایک حدیث میں ڈسپلے کروائی ہے، بالکل کریں گے۔ کیا قیامت کے روز بھی سوال پوچھے جائیں گے؟ جی قیامت کے روز بھی پوچھے جائیں گے، قبر میں بھی پوچھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ تو اگر سرسری سوال ہوا تو پھر آسانی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آمین۔ کیا چھوڑے گئے روزوں کی قضا ضروری ہے جب تعداد یاد نہیں؟ جتنے آسانی سے کر سکتے ہیں کر لیں، ادروائز ہر روزے کے بدلے مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیں، آپ کے لیے کفایت کر جائے گا۔ آخری پرچی، مجلس 100 اور مجلس 50 کمال ہے، لیکن ان جیسا ایٹم بم اور ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے سارے ایٹم بم ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ نہیں ہے؟ ہائیڈروجن بم بھی ہیں بھائی۔ مائی لائف سٹوری جب پبلک سیشن نمبر 100 ہوا تھا تو 3 گھنٹے میں میں نے پوری اپنی زندگی کی سٹوری ریکارڈ کروائی ہے۔ یہ تو مجلس 100 ہے نا، مجلس تو 144 پہ جا کے مکمل ہو گئی تھی۔ پھر ہم جب اکیڈمی کو یہاں لے آئے جولائی 2021 میں، تو پھر ہم نے پبلک سیشن شروع کیے جس میں ریل ٹائم یہ پرچیاں لینا شروع کی، اور وہ آج پبلک سیشن نمبر 203 ہے ماشاء اللہ تعالی، وہ مجالس سے بھی بڑھ گئے۔ تو جب یہ 100 نمبر پبلک سیشن آیا تھا تو میں نے اپنی لائف سٹوری 3 گھنٹے میں ریکارڈ کروائی تھی، اس کا عنوان ہے مائی لائف سٹوری، وہ 3 گھنٹے کی ہے۔ اس میں میں نے اپنے حوالے سے، دعوت کے حوالے سے سب کچھ ریکارڈ کروایا۔ پھر جب یہ 3 ملین سبسکرائبرز پورے ہوئے ہیں اس رمضان سے پہلے، اس پہ بھی میں نے ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے۔ باقی میں جو کرنٹ افیئرز ڈسکس کرتا ہوں یہ سارے کے سارے ہائیڈروجن بم میں، ایٹم بم میں بھائی۔ مجھے کوئی ایک پبلک سیشن کا کرنٹ افیئر بتائیں کہ جو آپ سمجھیں کہ اس کے اندر میں نے کوئی ایسی چیز ڈسکس کی ہے جو وقت کی ضرورت نہیں تھی۔ میں تو ہمیشہ کرنٹ افیئرز ڈسکس کرتا ہوں۔ اچھا، لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں ویوز کے لیے ایسا کر رہا ہوں، ویوز کے لیے نہیں کر رہا بھائی، ویوز کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ہماری تو پرانی ویڈیوز آہستہ آہستہ رینگتی ملینز کراس کر رہی ہیں۔
اب یہ صحافی حضرات کی جو ویڈیوز ہیں، یہ پرانی ویڈیوز کون دیکھتا ہے؟ مثلاً منصور علی خان نے یا منیف فاروق صاحب نے یا عمران ریاض خان نے جو کرنٹ افیئر کے اوپر بات کی ہے، تو وہ 1 یا 2 دن کے لیے ویڈیو ہوتی ہے، اس کے بعد نئی ویڈیو آ جاتی ہے، کیونکہ ان کی فیلڈ ڈیفرنٹ ہے. میں تو اس کو مذہبی ٹاپک کے طور پر بیان کرتا ہوں اور وہ ویڈیو پرانی نہیں ہوتی. جب کبھی کوئی ایشو اٹھتا ہے، مثلاً ابھی یہ قربانی کا مہینہ آیا، تو میری تو ویڈیو کم از کم وہ 6 سال پرانی قربانی کی ویڈیو ہے، تو اس کے ہر کلپ کے اوپر تھاؤزنڈز آف ویوز آنا شروع ہو گئے، کیونکہ دین تو کبھی پرانا نہیں ہوگا. تو میں کرنٹ افیئر میں بھی اس کا ریلیجس جو ٹاپک ڈسکس کرتا ہوں تو ویڈیو پرانی نہیں ہوتی. یہاں پر تو تھوڑے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں نے جو گالی والی سرکار کو جواب دیا تھا، سمر اتاری کو، جب اس نے ایک پوڈ کاسٹ پوری میرے اوپر کی، میں نے اس کو ریبٹل کیا، تو یہاں تو 200-250-300 لوگوں نے دیکھی ہوگی. میں اس کو پرسوں دیکھ رہا تھا، 8 لاکھ سے زیادہ ویڈیو یوٹیوب پہ لوگ دیکھ چکے ہیں. حالانکہ اس وقت تازہ تازہ جب ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی، وہ 2-3 دنوں میں 2-2.5 لاکھ لوگوں نے دیکھی تھی. اس کے بعد تو مجھے یاد بھی نہیں، پھر ہر ہفتے نیا کوئی ٹاپک آ جاتا ہے. اب میں نے دیکھا وہ 8 لاکھ پہ پہنچ چکی ہے. تو وہ آہستہ آہستہ ویورشپ بڑھتے بڑھتے. نماز کا پریکٹیکل تو ہم نے 15-20 بندوں میں اسٹوڈیو ریکارڈنگ کروایا تھا، وہ آج 4-5 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اس طرح یہ ویڈیوز پرانی نہیں ہوتی ہیں. کوئی اس اعتبار سے بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ہے کہ جو اسی نیوز سے متعلق ہو. آج میں نے جو نیوز ڈسکس کی ہے، باقی لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. جو انڈیا میں حادثہ ہوا میں نے بھی ڈسکس کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ 10 مسائل جوڑے ہیں جو نان مسلمز کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. آپ جب کبھی بھی ویڈیو یہ کھولیں گے نان مسلمز اور مسلمانوں کے معاملات، تو یہ ویڈیو کھل جائے گی. اس طریقے سے اس سے پہلے جو اسرائیل اور ایران کی جنگ والا معاملہ ڈسکس کیا، تو اس میں صرف میں نے جنگ کو ڈسکس نہیں کیا بھائی، مسلمانوں کی ذبح و حالی کو ڈسکس کیا، بائیکاٹ کا ایشو ڈسکس کیا، ہم نے دنیا میں کیسے سروائیو کرنا ہے، یہ سارے معاملات ڈسکس کیے. تو یہ ویڈیوز کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں. آپ کسی بھی کرنٹ افیئر کو لگائیں گے، وہ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ آپ کے لیے گائیڈ لائنز ہی ہوں گی. اسی لیے میں کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرتا ہوں. پرانی باتیں میں کنکلوڈ کر چکا ہوں. اگر آپ مجھے کہیں کہ میں توحید کے اوپر پھر سے لیکچرز ریکارڈ کرواؤں، او بھائی میں نے اتنے ریکارڈ کروا دیے ہیں، بار بار ان میں ویلیو ایڈیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کبھی کوئی بات آئے گی، کوئی پوڈ کاسٹ ایسے آ جائے، جیسا کہ مجھے اب حنیف قریشی صاحب کا انتظار ہے، وہ 18 سوالوں کے جواب انہوں نے ارشاد بھٹی صاحب کو دینے ہیں، پھر میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروانا ہے، پھر مجھے مزہ بھی آنا ہے. اب وہ جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا، باقی معاملات بیچ میں آ گئے، تو وہ ابھی تک ان کی پوڈ کاسٹ ریکارڈ نہیں ہو سکی. تو اس طرح کی کچھ چیزیں ابھی بھی اس ہفتے تو میں نے ڈسکس کرنا تھا. جو اشام علیہ زہید کے اوپر 295C لگوا رہے ہیں بریلوی، یہ ٹاپک تھا میرا آج کا، لیکن اسرائیل کی وجہ سے مجھے یہ والا ڈسکس کرنا پڑا. اور دوسرا ٹاپک آ گیا جو ایئر کریش ہو گیا انڈیا میں. تو 2 ہی ٹاپک میں ڈسکس کر سکتا تھا نا، پھر تو میں نے پرچیاں بھی ڈسکس کرنی ہے. تو یہ میری مجبوری کو سمجھے، ورنہ میں نے آج اس کو ڈسکس کرنا تھا. عمران ریاض والا معاملہ کئی مہینوں سے پینڈنگ ہے. بیچ میں ایک موقع آیا، لیکن وہ حج پہ گیا تھا. میں نے کہا یار یہ غلط بات ہے، وہ حج پہ بیٹھا ہے، میں ادھر اپنا کام کوئی اس طرح کا کروں، اور کل کو ادھر کو پکڑا جائے، میرے کھاتے میں ڈال جائے، تو واپس آ جائے. اب واپس آ گیا تو اگر اگلے ہفتے مجھے ٹائم ملا، اس سے اگلے ہفتے ملا، تو میں اس میں بھی ٹاپک پہ ڈسکس کروں گا. ابھی سمر تاری والی ویڈیو بھی پائپ لائن میں ہے. جو ہمارے کوئی اسٹوڈنٹ وہ کھڑے ہو گئے تھے، اس کو میں نے پورا انالیسس کرنا ہے. ابھی سمائے موتا کا جو عقیدہ وہ بیان کر رہا تھا، اگرچہ میں نے پہلے بھی کیا ہے، لیکن جب ٹاپک بنتا ہے، وہ ٹاپک اس لیے بنا کہ اس چینل کے اوپر ویورشپ سینکڑوں میں ہے، لیکن یہ ویڈیو 1 ملین پہ پہنچ گئی ہے اس کی. اس زمانے میں جب یوٹیوب نے اتنے الگوریتھمز لگائے ہوئے ہیں اور لوگوں کی ویورشپ 1/4 رہ گئی ہے، اس چینل پہ، عام سے چینل پہ ویڈیو 1 ملین پہ پہنچ چکی ہے. وہ سمر تاری کے سامنے جو ایک لڑکا کھڑا ہو گیا تھا، اس نے آیت پڑھی تھی انک لا تسمع الموتى، تو اب وہ کرنٹ افیئر بن گیا نا، تو میں اس کو ریبٹل کروں گا. اس طرح کافی سارے کرنٹ افیئر جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں. اللہ نہ کرے کوئی نئی افتاد ٹوٹ پڑے. 4-5 ہفتے تو ہمارے انڈیا پاکستان کی جنگ نے لے لیے تھے، تو اس کی وجہ سے کافی سارا ایک پائپ لائن کے اندر ٹاپکس اکٹھے ہوئے ہیں. یہاں میں کرنٹ افیئر کے لیے بیٹھتا ہوں، باقی تو ویڈیوز ریکارڈ کروا کے چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. قرآن کی تفسیر ہماری اسٹوڈیو ریکارڈنگ میں ہوتی ہے، وہ میں پبلکلی نہیں کرتا، کیونکہ وہ بعد میں کرنی ہوتی ہے. ہم نے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، کافی سارے معاملات ہیں. یہاں میں صرف کرنٹ افیئر کے لیے بیٹھتا ہوں. اور میں آپ کو بتاؤں، اس سے بھی بڑھ کر کرنٹ افیئر بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ میں گھر بھی بیٹھ کے اس سے بہتر ریکارڈنگ کروا سکتا ہوں. گھر تو میں فرحان بھائی کو بلا کے DSLR لگاؤں، DSLR کا جو رزلٹ ہے وہ لگتا ہے بندہ اسکرین سے باہر آ جائے گا. اس کے لیے پھر اس فاصلے پہ کیمرہ رکھنا پڑتا ہے، وہ پچھلے والا حصہ بلر ہو جاتا ہے اس بندے پہ.
یہ آپ جو دیکھتے ہیں نا منصور علی خان نے وہ کیمرہ وہ DSLR لگا، وہ اتنی دور سے نہیں کرتا، ان کا کیمرہ اتنی دور لگا ہو نا تو آپ کو ویب کیم کا رزلٹ ہے، یہ تو ہمارا کیمرہ جو اتنی دور سے کیچ کرتا ہے، اور یہ اس وجہ سے میں نے دور لگایا کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں آ کے، ورنہ میں یہاں لگا سکتا تھا اگر مجھے ریکارڈنگ کا ہی شوق ہوتا۔ میرے لیے یہ جو گیدرنگ ہے آپ کی ملاقات کے لیے، اس کی پہلی پرائورٹی اور اونلی پرائورٹی آپ سے ملاقات ہے۔ ریکارڈنگ جو ہے میں گھر بیٹھ کے بھی کراؤں، لوگوں نے دیکھنی ہے، یہ ملاقات کے لیے، کیونکہ ہر دفعہ نئے لوگ آتے ہیں۔ آپ میں سے ریئل ٹائم کتنے لوگ ہیں آج جو پہلی دفعہ آئے ہیں اکیڈمی میں؟ یہ دیکھ لیں جی، کیمرے میں دکھائیں، میجورٹی پہلی دفعہ آتے ہیں۔ تو میں آپ سے ملاقات کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں، تو پھر بیٹھنے کے لیے کوئی بہانہ ہونا چاہیے، اس کے لیے کرنٹ افیئر، اور مجھے زیادہ مزہ آتا ہے میں پبلک میں بیٹھ کے بات کروں، کیمرے کے آگے اکیلے بیٹھ کے مولویوں کی طرح مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہوتی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ سوائے لائیو سیشن جو ہوتا ہے نا، اس میں مجھے ہوتا ہے چلو کئی سو لوگ لائیو دیکھ رہے ہیں تو میں کر لیتا ہوں، اپنے آپ کو تسلی دے لیتا ہوں، ورنہ مجھ سے یہ ایکٹنگ نہیں ہوتی۔ یہاں آپ ریئل ٹائم بیٹھے ہوتے ہیں تو میں اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لے جی، آپ کی ساری پرچیاں اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دی، کوئی ایک پرچی بھی نہیں ہے جو ممبر پہ آنے سے پہلے ریسیو ہوئی ہو اور میں نے اس کو کور نہ کیا ہو۔ اینڈ پہ ہم وسیلہ اور توسل کے طور پر کافی سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، انڈیا کے، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں کئی مسلمان ہیں، تمام کی عزت، آبرو، جان و مال کی غیب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، جو مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔